اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ ناظرین السلام علیکم، آپ حضرات ہماری سیریز اسلامی فیملی سسٹم کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور اس سیریز میں آج ہم ایک بہت اہم مسئلے کے سلسلے میں آپ کے سامنے گفتگو کریں گے، اور وہ مسئلہ ہے، چونکہ گفتگو چل رہی ہے جوائنٹ فیملی کی۔ جوائنٹ فیملی میں جہاں ہم نے بہت ساری گفتگو کی، ساس بہو کے کچھ مسائل، دیورانی جیٹھانی کے مسائل، بچوں کے مسائل، آج ایک بہت اہم گفتگو جو یہ مسائل جو ہم نے ڈسکس کیا آپ کے سامنے، یہ سماجی گفتگو تھی، اور آج کے مسئلہ جو آپ سامنے بیان کیا جا رہا ہے یہ مسئلہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جوائنٹ فیملی میں عورت کے حجاب کا مسئلہ کیا ہے، کس حد تک عورت حجاب کرے اور کتنا کر سکتی ہے، اور ہوتا کیا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم، جوائنٹ فیملی یعنی کئی فیملیوں کا ایک ساتھ مل کے رہنا۔ اسلام نے کسی بھی عورت کو نامحرم سے حجاب کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ حجاب 9 سال کی عمر سے واجب ہے۔ چنانچہ اسلام نے 2 چیز بیان کی ہے، ایک یہ ہے کہ حجاب کرنا ہے، اور دوسرے نامحرم سے کرنا ہے۔ حجاب کرنے کے لیے بلوغ کے بعد ہمیشہ شرط ہے کہ عورت کو حجاب کرنا ہے، اور نامحرم سے حجاب کرنا ہے۔ اس میں ایسی کوئی شرط نہیں کہ نامحرم گھر کا ہو باہر کا ہو۔ نامحرم میں کوئی کیٹیگری نہیں ہے کہ گھر کا ہے تو نامحرم کم نامحرم ہے، باہر کا ہے تو زیادہ نامحرم ہے، مولوی ہے تو اور زیادہ نامحرم، ایسا کچھ نہیں ہے۔ نامحرم تو نامحرم ہے۔ اچھا، اب حجاب کا مفہوم کیا ہے ہمارے سامنے؟ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ حجاب یعنی برقع، مقنا، اسکارف، چادر۔ اصل اسلام نے جہاں کے اوپر حجاب کی گفتگو کی ہے وہاں نہ برقعے کی بات کی ہے، نہ مقنے کی بات کی ہے، نہ اسکارف کی بات کی ہے، نہ چادر کی بات کی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے سورہ نور میں وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، یعنی یہ عورتیں اپنے زینت کو اظہار نہ کریں، زینت کو ظاہر نہ کریں، یعنی خواتین کو نامحرم کے سامنے اپنی زینت کو ظاہر کرنے سے منع کیا۔ اس کی تفصیل بہت ہے، لیکن میں چونکہ جوائنٹ فیملی گفتگو ہو رہی ہے اس لیے میں یہاں صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ چیز جو بھی عورت کے لیے زینت کا مصداق رکھتی ہے اس کو جوائنٹ فیملی میں دیور کے سامنے، جیٹھ کے سامنے اور ان کے کزنز کے سامنے اصلاً اظہار کرنے کی اجازت نہیں ہے، حرام ہے اور جائز نہیں ہے۔ میں کچھ مصداق بیان کروں آپ کو، جیسے وہ کپڑے جو بہت اچھے ہیں جس کو فنکشن میں عورتیں پہن کے جاتی ہیں، خوبصورت کپڑے ہیں، اس کو بھی نامحرم کے سامنے پہننا جائز نہیں ہے۔ ہاتھ میں مہندی لگی ہوئی ہے، نامحرم کے سامنے اس ہاتھ کو ظاہر کرنا، چوڑیاں پہنے جو کھن کھن کی آواز آتی ہے، نامحرم کے سامنے وہ چیز جائز نہیں۔ حتیٰ کہ خود قرآن کی سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں یہ کہا گیا کہ حتیٰ کہ ان کے جوتوں کے چپلوں کی کھٹ کھٹ کی آواز بھی نہیں آنی چاہیے۔ اسلام اتنا خیال کرتا ہے، لیکن ہمارے پاس کیا ہے؟ اور اسی مزاج میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ تنگ لباس پہن کے نامحرم سامنے جانا جائز نہیں ہے، یا جو اپنے پاس بہت سے کپڑے جو آتے ہیں جو زینت میں شمار ہوتے ہیں، اصل ان کو پہن کے سامنے جانا جائز نہیں ہے۔ اسلام نے نامحرم سے حجاب کرنے کو واجب قرار دیا ہے۔ اب وہ نامحرم چاہے شوہر کا بھائی ہو، شوہر کا کزن ہو، شوہر کے بھائی کے بچے ہوں، سب نامحرم ہیں۔ جب لوگ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں تو یہاں کے اوپر 2 مسئلہ ہے سامنے، ایک عورت کے سلسلے میں 2 مسئلہ ہے۔ وہ عورت جو جوائنٹ فیملی میں رہ رہی ہے اس کی 2 کنڈیشن ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یا تو وہ دین، اسلام، شریعت، قرآن، حدیث ان سب کو رکھ دے بالائے طاق، اور جس طرح سے لوگ نارمل لائف جیتے ہیں ویسے لوگ، جیسے ہم تو لوگ رہ رہے ہیں، یا تو ویسے رہے۔ اگر ایسا ہے تو آپ سمجھ لیجئے ہم صبح و شام قرآن کی آیتوں کو پامال کر رہے ہیں۔
پیغمبر اسلام رحمہ علیہ السلام کی روایتوں کو پامال کر رہے ہیں، سیرت اہل بیت کو بھلا رہے ہیں اور اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ ایک عورت مذہبی ہو، دیندار ہو، اور پھر وہ جوائنٹ فیملی کے اندر ہر وقت حجاب کے ساتھ رہے، یعنی گھر کے کمرے کے اندر اپنے کمرے سے باہر نکلے تو اس کا لباس ڈھیلا ہو، معمولی لباس ہو، تھوڑا بڑا نہ ہو، سر پہ اسکارف ہو، ہاتھ بھی یہاں تک بند ہو، چوڑیاں بھی کھن کھن نہ کرتی ہوں، تمام مسائل۔ اب آپ تصور کریے کہ ایک جوائنٹ فیملی جہاں کے اوپر بہت سے لوگ مل کے ساتھ میں رہتے ہیں، وہاں کے اوپر ایک عورت کا اس دین اور شریعت پر عمل کرتے ہوئے ایسی فیملی کے درمیان جینا کس قدر مشکل ہے۔ وہ خواتین اس مسئلے کو بہت اچھی طرح سمجھ سکتی ہیں کہ جو دین کو سمجھتی ہیں، جو شریعت کو جانتی ہیں، جو پردے کے مفہوم کو سمجھتی ہیں، اور ایسے جوائنٹ فیملی سسٹم میں وہ رہتی ہیں اور ان کے سامنے کتنے بڑے چیلنجز ہیں۔ لہٰذا جوائنٹ فیملی میں اگر آپ رہتے ہیں اور آپ کی خواتین نامحرموں سے حجاب نہیں کرتی ہیں، حجاب نہیں کا مطلب یعنی برقع نہیں پہنتی، نہیں، حجاب کا مطلب زینت کو نہیں چھپاتی ہیں، ان کے سر کے بال کھل جاتے ہیں، ہاتھ یہاں تک کھلے ہوئے ہیں مثلا، ٹھیک ہے، کپڑے وہ مثلا تنگ پہنے ہوئے ہیں یا بھڑکیلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، میک اپ کیے ہوئے ہیں، اگر ایسا ہے تو آپ سمجھ لیجئے ہم اپنے گھر میں گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں، قرآن کی آیتوں کے خلاف عمل کر رہے ہیں، روایت اور سیرت کے خلاف عمل کر رہے ہیں۔ لہٰذا جوائنٹ فیملی میں حجاب کا مسئلہ بہت اہم ہے۔ یاد رکھیے، بعض عورتیں سمجھتی ہیں حجاب کا مطلب جسم کو کور کر لینا۔ جسم کو کور کرنے کا مطلب حجاب نہیں ہے۔ میں نے دیکھا ہے بعض لوگوں کو ایک اچھے کپڑے پہن لیے اور انہیں کپڑوں سے میچنگ کرتا ہوا اسکارف لگا لیا اور سمجھتی ہیں کہ ہمارا حجاب ہوگا۔ نہیں، یہ جو آپ نے رنگین اچھے کپڑے پہن رکھے ہیں، جو اس کے اوپر خوبصورت سا لباس اسکارف اوڑھ رکھا ہے یا مکنا لگا رکھا ہے، یہ بھی زینت ہے اور اس کو بھی چھپانا واجب ہے۔ اس کے اوپر سے ایک حجاب کی چادر ضروری ہے، کیونکہ ہم ایسے حجاب کے مسئلے گفتگو نہیں ہے، لہذا میں اس میں ڈیٹیل میں آ سکتا ہے۔ لہذا گھر کے اندر جو خواتین، جہاں جن کے دیور، جیٹ، کزنز سب لوگ مل کر رہتے ہیں، وہاں کے اوپر ایک عورت کے لیے واجب ہے کہ وہ کیا کرے، وہ حجاب کرے، اور نہیں کرتی ہے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے، اپنی عورتوں کے لیے ایسا ماحول فراہم کریں کہ جہاں ان کی زندگی مشکل نہ ہو جائے، یا تو بے دین ہو کے رہ جائیں یا پھر وہ تنگی میں زندگی گزاریں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، چونکہ ہمارے سماج میں، اور ہوتا ہی ہے عام طور سے، آپ دیکھیے رائج یہ ہے، چونکہ ہمارے سماج میں شریعت محمدی کو اہمیت نہیں ہے، سماج کے بنائے ہوئے قانون کو اہمیت زیادہ ہے۔ جوائنٹ فیملی ہمارا سماجی قانون ہے، اور بہت سے لوگ، افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، بہت سے لوگ اپنے اس سسٹم پر فخر کرتے ہیں، ارے ہم تو 4 بھائی یا چاروں مل کر رہتے ہیں، ہمارے آپس میں کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ صبح سے شام تک کتنے حرام کام ہوتے ہیں۔ پھر ان کے جو بچے ہوتے ہیں، ان بھائیوں کے بچے ہوتے ہیں، لڑکے لڑکیاں سب ایک دوسرے کے لیے کیا ہے، نامحرم ہیں۔ ان کا حجاب کہاں گیا؟ نہ ان کی خواتین نے حجاب کیا، نہ ان کی اولاد نے حجاب کیا۔ صبح و شام ہم قرآن کی آیتوں کی توہین کرتے ہیں اس عمل کے ذریعے سے۔ اے عزیز، جوائنٹ فیملی میں حجاب کس قدر آسان ہے، کس قدر مشکل ہے، آپ خود سمجھ سکتے ہیں، ہماری خواتین اس کو اچھی طریقے سے سمجھ سکتی ہیں۔ کتنا پردہ ضروری، اتنا پردہ ضروری ہے کہ جتنا انسان کو نماز میں پردہ کرنا ہوتا ہے، یعنی چہرہ کھلا رہ سکتا ہے، ہاتھ۔ بہت سی خواتین ہیں جن کے پاس ایسے شرٹ، ایسے جمپر نہیں ہے کہ جن کے آستین پوری ہو، اس کو پہن کے لوگوں کے درمیان نامحرم کو سامنے نہیں آ سکتی ہیں۔ بہت سے خواتین ہیں جن کو تنگ کپڑے اچھے لگتے ہیں، ٹائٹ کپڑے اچھے لگتے ہیں، وہ انہیں پہن کے نامحرم کے سامنے نہیں آ سکتی ہیں، میک اپ کر کے نہیں آ سکتی ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو ناک میں کیل پہنتے ہیں، اگر وہ زینت و شمار ہوتی ہے تو نہیں آ سکتے ہیں۔ آئی برو میک اپ نہیں کر سکتے ہیں، نامحرم کے سامنے ایسے نہیں آ سکتے ہیں۔ اسلامی شادی کی سیریز میں ہم نے تفصیل سے منہ دکھائی کے باب میں اس کو بیان کیا، آپ جا کے وہاں دیکھیے، ہم نے اس کو ڈیٹیل میں بیان کیا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی کیا کہ جب مجبوری ہے، سماجی زندگی کو مقدم کر کے
دین کو مؤخر کر کے نام دیا جاتا ہے مجبوری ہے۔ میں یہ لفظ کہوں کہ آپ کی مجبوری یہ حجاب نہیں ہے، آپ کی مجبوری اسلام ہے۔ ہم نے شروع سے اسلام کے قوانین پہ عمل نہیں کیا، تو اب ہمیں جو ایسے قوانین آتے ہیں ہمارے سامنے وہ ہمیں مجبوری نظر آتے ہیں۔ اور یہ گناہ کیا ہوتا ہے؟ یہ گناہ مسلسل ہوتا ہے، مسلسل گناہ ہوتا ہے۔ جوائنٹ فیملی میں گناہ مسلسل ہو رہا ہے۔ اے عزیز، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، پلیز اپنی بہوؤں کے لیے، ان کے بچوں کے لیے، لڑکی اور لڑکیوں کے لیے ایسا ماحول بنائیے جہاں گناہ کم سے کم ہو۔ آج ہماری دنیا میں گناہ بہت زیادہ ہے، گناہ کے امکانات اور گناہ کے حالات بہت زیادہ ہیں، اس میں اوپر سے ہم اس بے پردگی کو اور ایڈ کر دیں تو ہمارے گناہ کتنے ہو جاتے ہیں۔ پلیز میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس جوائنٹ فیملی کو، بت کے بت کو توڑیے، اور لڑکے اور لڑکیوں کو، بہوؤں اور بیٹوں کو ایک ایسی لائف فراہم کیجئے جہاں ان کی آپس میں محبت کا امکان زیادہ ہو، گناہ کا امکان کم ہو، جہاں کے اوپر وہ آزادی کے ساتھ رہ سکیں، جہاں کے اوپر وہ اپنے تمام شوق کو پورا کر سکیں۔ ہماری بہت سی عورتیں ہیں جوائنٹ فیملی میں رہتی ہیں، بہت سے لباس پہننے کی ان کی خواہش ہوتی ہے، لیکن جوائنٹ فیملی کا بوجھ اتنا بڑا ہے کہ وہ انہیں اس شوق سے مانے ہوتا ہے، بہت سے کپڑوں کو پہننے کے لیے اجازت نہیں ہوتا ہے۔ اور بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو غیرت کے کپڑے کو اتار دیتے ہیں، بے غیرتی پہ اتار آتے ہیں، اور ایسے لباس پہن کے نامحرموں کے سامنے آتے ہیں کہ جس کی شریعت اجازت نہیں دیتا۔ اگر ایسے ہیں تو وہ نام کے مسلمان ہیں، ان کے پاس قرآن نہیں ہے، ان کے پاس دین نہیں ہے، ان کے پاس اہل بیت علیہ السلام نہیں ہیں۔ میں پھر ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے ایسے ماحول کو کریٹ کیجئے کہ جہاں پہ گناہ کے امکانات کم ہو، جہاں بے پردگی نہ ہو، جہاں شریعت معلوم ہو، جہاں بچے بھی دین کو جانیں، جہاں بچے بھی شریعت جانیں۔ یہاں تک کہ حکم ہے کہ اگر ایک عورت نماز پڑھ رہی ہے اور بلند آواز سے پڑھ رہی ہے، کوئی نامحرم ہے، دیور ہے، جیٹھ ہے یا ان کے بچے ہیں، تو نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ جوائنٹ فیملی میں نہ عورت کھل کے زندگی بسر کر سکتی ہے، نہ کھل کے دین اور شریعت پر عمل کر سکتی ہے۔ لہذا پلیز اس جوائنٹ فیملی کے بت کو توڑیے اور بچوں کو آزادی کے ساتھ اسلامی زندگی گزارنے کا موقع فراہم کیجیے۔ خدا دعائیں پالنے والے ہماری اس خدمت کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔